سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي بچے کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھ رہے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہوں، دین کی تعلیم کے لیے 1 روپیہ بھی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تو اس کے لیے ٹیوشن لگاتے ہیں تاکہ بچہ پڑھے اچھے سے۔ کہتے ہیں جی ٹیوشن لگائیں گے تو بچہ جو ہے اس کی پڑھائی بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن دین کے معاملے میں ہم کوسوں دور ہیں، کوئی ٹیوشن نہیں لگاتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ سے مطالبہ کر لیتا ہے چند پیسوں کا، وہ جی مولانا صاحب پیسے مانگ رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں۔ دین سکھانے کے لیے اگر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے قرآن آپ بچوں کو سکھانے کے لیے، تو ہمارے 1000 فتوے ہماری زبان سے نکلتے ہیں، 1000 باتیں ہم کہنے لگتے ہیں، لیکن دنیا پڑھانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اس پر کوئی زبان سے ایک الفاظ تک نہیں نکلتا۔ پہلا ایک وقت ایسا تھا ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، گلیوں سے گزریں قرآن کی آواز، صبح سویرے قرآن کی آواز، شام میں قرآن کی آواز۔ آج مسلمانوں کا جو علاقہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کا علاقہ ہے۔ ہماری تہذیب غیروں کی تہذیب بالکل برابر ہو گئی ہے۔ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا بولنا سب غیروں کے طریقے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہم قرآن جیسی مقدس کلام سے محروم ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن سے ہم محروم ہیں، مقدس کلام سے ہم محروم ہیں۔ اس کے ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم، الف پڑھو 10، لام پڑھو 10، میم پڑھو 10، 30 نیکی ایسے ہی مل گئی۔ جتنا اخلاص ہوگا اللہ اس قرآن کی برکت سے، اپنے اخلاص کی برکت سے اور نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ سویڈن میں قرآن جلایا گیا، ایک بندے نے قرآن جلایا، کتنے مسلمان کو غیرت آئی؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، ہم اپنے میں مگن ہیں، گھر بنانے میں، رشتہ داری نبھانے میں، کھانے میں پینے میں، گاڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، اسی میں ہم مست ہیں۔ قرآن جیسی مقدس کلام کو سویڈن میں جب جلایا گیا، ہم میں جو سب بیٹھے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لوگ بڑے بڑے جو ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک کہلا رہے ہیں، کہتے جی ہم مذمت کر رہے ہیں، بعض لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ حبہ جبہ میں کہہ رہے ہیں مذمت کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ آپ ایسا قدم اٹھائیں کہ اگلا اس کی کوشش نہ کرے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے مذاہب کی کتاب ہیں، تمام کتابیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں۔ ہم کسی مذہب کتاب کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کو جتنا مٹانا لوگوں نے چاہا، کوئی بھی چاہے قرآن کو وہ مٹا نہیں سکتا، لیکن ہم اپنی کتاب قرآن مجید سے خود محروم ہیں۔ ہماری اولاد نسل قرآن پڑھنا نہیں جانتی۔ بزرگوں، ہم قرآن کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ہم بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، ہم اپنے گھروں میں دین داخل کیسے ہو اس کی کوشش کریں۔ دین مجاہدے سے آتا ہے۔ دین میں چلنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کا وقت لگانا پڑے گا، آپ کے اندر جو ایمانی قوت ہے اسے ابھارنا پڑے گا۔ جب ایک برتن ہے، اگر اسے یوں رکھ دیا جائے تو وہ گندگی اس میں آ جائے، ویسے جب روز مانجتے رہیں، صاف کرتے رہیں تو اس کے اندر چمک ہوتی ہے۔ تو جب بندہ ایمان والا جب نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دل مزین ہوگا، دل روشن ہوگا۔ جب دل روشن ہوگا تو دین کے کام پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو روح کانپ جاتی تھی۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے تھے۔
جب قرآن پڑھا جاتا تھا بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ایک وقت ایسا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ رمضان میں تراویح کی نماز جو امام صاحب پڑھاتے ہیں، حفاظ جو پڑھاتے ہیں، مقتدی کو بے چینی رہتی ہے کہ کتنے جلد ختم ہو جائے، اور سب سے اچھا حافظ مارکیٹ میں وہی مانا جاتا ہے جو سب سے جلد سنا دے اور چھٹی کرا دے۔ ہم چاہتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا تھا قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو لوگوں کے سر ہلا کرتے تھے۔ آج ایک وقت ایسا ہے کہ نغمے میں سر ہلا کرتے ہیں، گانوں میں سر ہلا کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں سر نہیں ہل رہا ہے۔ قرآن مزہ نہیں آ رہا پڑھنے میں۔ ہمیں قرآن تو مزے کی تو دور کی بات، ہمیں قرآن پڑھنے تک نہیں آتا۔ میرے بزرگوں، ہم قرآن کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن ہدایت کے لیے ہے، ہدی للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے اترا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈگر پر لانے کی کوشش کریں، ان کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں، بتائیں گے کہ یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ آپ گھر میں کس طرح رہتے تھے، صحابہ کے درمیان آپ کس طرح رہتے تھے، باہر کیسے، اندر کیسے، مسجد میں کیسے، شہر بازار میں کیسے آپ رہتے تھے، آپ کا انداز کیا تھا، گفتگو کا انداز کیسا تھا، چلنے کا انداز کیسا تھا۔ قرآن ہمیں سب سکھاتا ہے، دین ہمیں سب سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں خود بتا رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آپ زمین پہ اکڑ کے نہ چلیں۔ ہے کوئی ایسی تعلیم جو بتائے؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے ورے بانکوں کے ٹیڑے ورے مت کریں۔ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز میں تھوڑا لہجے میں تبدیلی رکھیں، ادب کے ساتھ بات کریں۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے ودھے کی طرح نہ چلائیں، آواز میں پستی ہو، چال میں پستی ہو، اس کے بعد لوگوں سے بات کرے تو بات کرنے کا ایک انداز الگ ہو۔ یہ ہمیں قرآن ایک تعلیم دیتا ہے، ایک میسیج دیتا ہے۔ ہم قرآن کو قرآن کے انداز سے پڑھیں۔ قرآن تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں، آج ہم نے قرآن کو تعویذ کے لیے، چالسی کے لیے، چارم کے لیے، اس کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اللہ کے لیے ہم قرآن